اللہ کی قسم میں اپنے مقدر پہ رشک کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، روئیں ضرور، چلائیں چیخیں ضرور، حق ہے ہمارا، ہمارے کلیجے پر چھرا مارا گیا، ہمیں للکارا گیا، ہم کہتے ہیں حاکم وقت سے ہمارے لیے خدمت ہو تو بتاؤ، مذمت نہ کرو، مذمت ہم کریں چھوٹے عوام، خان صاحب مذمت نہیں، مرمت کا اعلان کرو، ہم حاضر ہیں، مرمت کا اعلان کرو، یہ بارڈر کراس کرنا پہنچنا مشکل نہیں ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے، اگر کوئی اس کمینے پر انڈا پھینک سکتا ہے تو خنجر بھی ضرور چلے گا انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے جو اس بغیرت ٹیچر کا خاتمہ اگر کوئی عاشق رسول کر سکتا ہے، بوسنیا کا چچنیا کا کوئی فرد، تو قسم رب کعبہ کی 60 لاکھ مسلمان فرانس میں ہیں، بتی ڈم ضرور ہوئی ہے، وہ غیرت نہیں ہوئی ابھی، وہ ضرور بدلہ لیں گے، اور ہم دیکھیں گے، اور بدبختو جو آگ تم نے ہمیں لگائی ہے، اس آگ میں تم نے ہمیں جلایا ہے، ہم آگے بڑھ چکے، ہم اپنے چھلنی اور اس زخمی وجود سے ہم تمہارے گھروں کو جلائیں گے، ہم تمہارے ایوانوں کو جلائیں گے، ہمیں آگ لگی ہے، ہم رکے نہیں، ہم روک بھی نہیں سکتے، ہمیں آگ لگائی ہے، تم نے نبی کے توہین کر کے آگ لگائی ہے، ہمارا جلتا ہوا بدن تمہیں جلا کے رکھے گا، ہمارا جھلستا ہوا بدن تمہیں خاک بستر کر کے رہے گا، ہم سوئے نہیں، ہم جاگتے ہیں، غریب ضرور ہیں لیکن صلاح الدین ہمارے تھے، نور الدین ہمارے تھے، ہم طارق بن زیاد، محمد بن قاسم والے ہیں، ہم ٹیپو سلطان والے ہیں، یورپ کے بزدلو، یہ چند روزہ اقتدار میں ہم نے تمہارے بڑوں کو بھی لتاڑا تھا اور تمہیں بھی لتاڑیں گے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحے تیار رکھنا ہے، اور میں درخواست کروں گا اس پاک حسین اجتماع کے ذریعے اہل اسلام کے ذمہ دار اور جہاں دیدہ شخصیات کی موجودگی میں، دیوبندی بھائیوں، وہابی بھائیوں، سنی بھائیوں، آؤ، یہ وقت ہے، چلو پہلے تم نے کبھی نہیں نکالا جلوس، اس بار ہمارے ساتھ بچے بوڑھے جوان مل کر حضور کے جلوس کے لیے باہر نکلو، عالم کفر کو پیغام دیں، دیوبندی سنی وہابی شیعہ کے جکڑوں میں ہم جکڑے ضرور ہیں، لیکن آقا کے لیے ہم کل بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں، اگر سلمان رشدی کی بکواس کے بعد اکٹھے ہو سکتے ہو، تسلیمہ نسرین کی بک بک کے بعد اکٹھے ہو سکتے ہو، ٹیری جونز کی بغیرتی کے بعد اکٹھے ہو سکتے ہو، تو تم ان کی بغیرتی کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی حضور کی عزت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، جھنڈے اپنے لے آؤ، نعرے اپنے لگاؤ، گلیوں اپنیوں سے ہو کے آؤ، لیکن یکجا ہو کے عالم کفر کو بتا دو، ہمیں جتنا تقسیم کرو گے، جتنا ہمیں کمزور کرو گے، ہم حضور کے نام پہ اتنا طاقتور ہو کے سامنے آئیں گے، جیئیں گے بھی نبی کے لیے، مریں گے بھی نبی کے لیے، اس بار پہلے سے زیادہ ایکٹیو چکنے ہو کے، اور یاد رکھو عالم کفر دن بدن کیا کر رہا ہے، اس سے پہلے ڈاکٹر عادل کو کراچی میں، اور پھر اس کے بعد کل پشاور میں حدیث پڑھتے ہوئے بچوں کو کس انداز سے نشانہ بنایا گیا، میں حیران ہوں پاکستان کے بے غیرت میڈیا پر اور ان کے بے حیا بدکار مالکان پر، حرام کو فروغ دینے والے، زنا، شراب اور فحاشی عریانی کو پروموٹ کرنے والے چینلز کے مالکان، ان کتوں کے کانوں میں جو تک نہیں ریگی، کیا ان مرنے والوں کا جرم یہ تھا کہ وہ حدیث پڑھ رہے تھے؟ ان مرنے والوں کا جرم یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے؟ اس لیے پاکستان کا بغیرت لفافہ اینکر ان پر ڈسکس نہیں کر رہا، ان پر پروگرام نہیں کر رہا، اس بغیرت کو انگریز کی ہڈی لگی ہے، اس کو شراب کی علت لگی ہے، ان طالب علموں پر کوئی پروگرام نہیں، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں، کوئی ٹاک شوز نہیں، کوئی ٹیلی ویژن پر ڈسکس نہیں، چینلز پر، اس لیے ان کا جرم تھا قرآن پڑھ رہے تھے، عالم کفر کی یہی خواہش ہے، وہ ناچتے تھڑکتے پھڑکتے بدنوں کو، بنت حوا کے تقدس کو پامال کرنے والی بے حیا، ہوا حیا باختہ عورتوں کو تمغہ امتیاز دینے والے
بدبخت حکمرانوں اپنے انجام کو سامنے رکھو، قبر کی تاریکی کو سامنے رکھو۔ اگر تمہارے دور میں ناچنے گانے والی تمغہ امتیاز کی حامل ہو سکتی ہیں تو پھر اس دور میں حق ہے کہ وارثان محراب و منبر کی تذلیل کی جائے، لیکن زندگی تمہاری بھی گزرنی ہے، ہماری بھی گزر رہی ہے۔ یہ تو قبر میں فیصلے ہوں گے، کس کو بچانے اور کس کو جلوہ دکھانے کون آئے گا۔ ہم حضور کے لیے تھے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہمیں عزت کرے نہ کرے، کوئی ہمیں محبت کی آنکھ سے دیکھے نہ دیکھو، کوئی بات نہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جن کے ہیں وہ بڑے تکڑے ہیں، ہم جن کے ہیں